السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 سے 40 تک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آگے ارشاد ہے، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دے تو وہ اس کام میں اپنا کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہ ہو گیا۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا تم نے بھی احسان کیا، جو یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے کہ جس خدا کو ظاہر کرنے والا تھا وہ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کو بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں، یعنی طلاق دے دیں، کچھ تنگی نہ رہے۔ اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا، پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا ہی یہی دستور رہا ہے، اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے۔ اور جو خدا کے پیغام جو کہ تو پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کے مہر، یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ تو آئیے اب اس کی تفصیل پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا حضرت۔ تو آئیے اس کو تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں کہ تفصیل میں کیا ہے۔ اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، والمؤمنین والمؤمنات، یعنی ایسی مرد اور عورتیں جو نہ صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے بلکہ ان کے ہر حکم کی اطاعت کی اور ان کو سر انجام دیا۔ والمسلمین والمسلمات، یعنی جو کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ والقانتین والقانتات، یعنی ایک ایسی عبادت جو نفس کی ملاوٹ سے پاک ہو، یعنی مرد عورت بغیر دکھاوے کے عبادت کریں وہ لوگ، وہ مرد اور وہ عورتیں۔ اور والصابرین والصابرات، ایسے مومن اور ایسی مومن عورتیں جو صبر کرنے والی ہوں، جو آنے والی مشکلات کا صبر کے ساتھ میں مقابلہ کریں، اس کے لیے کہا گیا والصابرین والصابرات۔ والخاشعین والخاشعات کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے، جو عورتیں اللہ کی خوشی میں شامل رہنے والے، وہ مرد اور عورتیں جو کسی فعل میں بھی آپ ان کو عیب نہ ڈھونڈ سکے، کسی فعل میں نہ ہو، صرف اللہ کا حکم اور اس کی اطاعت ہی کرتے ہوں۔ والمصدقین والمصدقات، یعنی جو ایسے مرد اور عورتیں جو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنا صدقات اور خیرات کرتے رہیں۔ والصامعین والصامعات سے مراد ہے کہ ایسے مرد اور عورت جو اسلام کے ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی روزے رکھتے ہوں۔ اگر ارشاد ہے کہ والحافظین والحافظات، یعنی ایسے مرد اور عورتیں جو بے حیائی اور بری باتوں سے بچتے ہیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذاکرین والذاکرات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ مرد اور عورت تو بہت ہی زیادہ نزدیک ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب
مردوں میں شمار فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور محبوب عورتوں میں جو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے رہیں، اللہ سے بخشش مانگتے رہیں، اور اللہ سے جو ہے وہ ڈرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہیں۔ اس کے علاوہ ایسے مرد اور مومن عورتیں جو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے آگے سر جھکائیں اور انہیں اپنی پوری زندگی میں اس کو لاگو کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے رہیں، اور ان کو کوئی اللہ تعالیٰ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے تو وہ اس کو اختیار حاصل نہیں کہ اس حکم کے علاوہ وہ کوئی دوسرا کام کریں۔ اس اللہ نے اطاعت رسول کی نشانی فرمائی ہے، یعنی مومن وہ یا اپنی نفس خواہشات اور فیصلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مقدم سمجھیں۔ آگے سبق میں حضرت زید کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے غلام تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت زید پر بہت بڑا احسان تھا کہ انہیں نہ صرف اسلام لانے والوں میں شامل فرمایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی بھی نصیب فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اعلیٰ مقام دلانے کے لیے ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بن حبش سے کروایا۔ تو حضرت زینب بنت حبش حاکمانہ مزاج رکھتی تھی، تو حضرت زید بن حارثہ غلامانہ مزاج رکھتے تھے، وہ حاکمانہ مزاج رکھتی، وہ غلامانہ مزاج رکھتے تھے، تو اس لیے یہ رشتہ زیادہ دیر چل نہیں پایا اور طلاق واقع ہو گئی۔ تو حضرت زینب کو جب طلاق واقع ہو گئی تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ اب اس کا وہ سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب زید بن حارثہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرپرستی میں لیا تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے تھے۔ تو وہ تو منہ بولے بیٹے تھے، لیکن وہ کہتے تھے بس اب بیٹا ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، تو ان کو زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس سے پھر آپ کے اوپر جب یہ حکم ہوا کہ آپ جو ہے انہوں نے جب انہوں کو زینب کو طلاق دی تو جب آپ سے یہ ارشاد ہوا کہ بھئی آپ جو ہے اب ان سے نکاح کر لیں، تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو میرے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، یعنی ایک طریقے سے بہو ہے۔ تو اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کسی کے والد نہیں ہیں، اور منہ بولے بیٹے کے لیے ہی یہ جاہلانہ رسم ہے کہ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹے کا درجہ دے دیا جاتا تھا، اب وہ درجہ نہیں پا سکتے، اسلام نے وہ ختم کر دیا ہے۔ منہ بولے بیٹا کا کوئی حق نہیں ہے، اس کی سرپرستی کر سکتے ہیں، کفالت کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ تب پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت میں آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ اسی آیت میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اس کا ترجمہ آیت کا یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور آپ حضرت زید کی جو بات کرتے ہیں تو وہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے نہیں ہے، اور اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی سگے بیٹے جیسی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے وضاحت فرماتے ہوئے یہی بتایا کہ آپ جو ہے وہ کسی کے والد نہیں ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا بھی نہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور اسی میں آگے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مشعل راہ ہے، جو اللہ نبی کی پیروی کرتے رہیں گے وہ اپنے نبی کے راستے پہ چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے۔ آیت میں ارشاد ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور کسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا لوگوں میں
کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی تعریف کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ پیغمبر صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں بغیر کسی ڈر کے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں خوف اور ڈر صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہونا چاہیے، کہ صرف ڈرنے کے لائق ذات جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس سے ہم ڈریں، باقی اور کسی سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ آیت کے اسباق سمجھ آئے ہوں گے، تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مسلسل اور متواتر ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔